الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، رمضان المبارک میں کیونکہ عبادات میں ثواب اور اجر کا اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے، اسی لیے رمضان میں نوافل کا اہتمام، سنن کا اہتمام لازمی طور پر کرنا چاہیے تاکہ ثواب زیادہ ملے، کیونکہ نفلوں کا ثواب رمضان میں فرضوں کے برابر ملتا ہے، اسی لیے نفل بھی نہ چھوڑیں۔ چنانچہ آج ہم آپ کو ایک ہدیہ اور تحفہ دینے لگے ہیں۔ یہ ہدیہ اور تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اپنے چچا جان کو عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ، تحفہ اور ایک خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 باتیں نہ بتاؤں کہ جب آپ انہیں کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نئے پرانے، بھول کر کیے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے ہوئے یا ظاہر، سب کے سامنے اعلانیہ کیے ہوئے گناہ معاف فرما دیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعتوں کی نیت کریں اور یہ کلمات ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیت باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر قوما میں یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ۔ پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں جب بیٹھ جائیں درمیان میں 10 مرتبہ۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اسی طرح پڑھیں، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی۔ یہ کلمات مکمل 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اگر ہر دن پڑھنے کی طاقت ہو تو روزانہ پڑھیں، اگر روزانہ پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھیں، اگر ہر جمعے کی طاقت نہ ہو تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اگر ہر مہینے میں پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی 1 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو عمر بھر 1 بار ضرور پڑھیں۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اس کا اتنا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لہذا اس کے ادا کرنے کی رمضان المبارک میں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اب صلاۃ التسبیح کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، وہ بھی سن لیں۔ نمبر 1، صلاۃ التسبیح اگر دن کو پڑھیں تو دن کی نمازوں کی طرح خاموشی سے قرات کی جائے گی، جیسے ظہر میں آدمی دل میں پڑھتا ہے، اسی طرح عصر میں، تو صلاۃ التسبیح بھی اس طرح آہستہ پڑھے۔ اور اگر رات کو پڑھ رہے ہیں تو خاموشی اور بلند آواز
ہر دونوں طرح سے قرات کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ جو تسبیحات ہیں آہستہ آواز میں ہی پڑھی جائیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، التحیات، یہ چیزیں آہستہ آواز میں پڑھی جائیں گی۔ باقی قرات یعنی سورہ فاتحہ اور سورت وہ آپ بلند آواز میں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، صلاۃ التسبیح مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں۔ نمبر 3، جمعے کے دن زوال کے بعد اور خطبہ جمعہ سے پہلے پڑھنا بہتر ہے۔ نمبر 4، صلاۃ التسبیح میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورت چاہیں پڑھ لیں، البتہ بعض روایات میں سورہ زلزال، سورہ عادیات، سورۃ النصر، سورہ اخلاص پڑھنا منقول ہے، اور بعض روایات میں سورہ تکاثر، سورۃ العصر، سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص یہ پڑھنا بھی آیا ہے، تو جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ نمبر 5، صلاۃ التسبیح کے رکوع اور سجدے میں تسبیحات سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ لیں، اور پھر تسبیحات کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 6، اگر تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنے کی ضرورت پڑ جائے، یعنی ویسے یاد نہ رہتے ہوں کہ میں نے کتنی پڑھی ہیں، تو صرف انگلیاں دبا دبا کر تسبیحات کا شمار کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش بھی ہے۔ نمبر 7، صلاۃ التسبیح میں کوئی ایسا سہو غلطی اگر ہو جائے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو ان دونوں سجدوں میں تسبیحات نہ پڑھے، یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی اور سجدہ سہو کرنا پڑ گیا، اب سجدہ سہو میں کیونکہ 2 سجدے ہوتے ہیں، تو اب ان 2 سجدوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھیں گے، بلکہ جو پہلے پڑھی ہیں بس وہی کافی ہے۔ نمبر 8، صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی شخص کسی رکن میں اس کی مقرر تعداد بھول گیا تو اگلے رکن میں اس کی قضا کر لے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ رکوع کی بھولی ہوئی تسبیحات قومے میں قضا نہ کرے بلکہ سجدے میں جا کر کرے۔ اسی طرح پہلے سجدے کی بھولی ہوئی تسبیحات جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس میں نہ پڑھے بلکہ دوسرے سجدے میں پڑھ لے۔ نمبر 9، اگر نماز پوری کرنے کے بعد یاد آیا کہ میری اتنی تسبیحات تھیں وہ تو رہ گئیں، یعنی بعد میں پتہ چلا کہ کچھ پڑھنا تو میں بھول گیا، تو اب اس پر کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ مطلقاً نفل چیز تھی وہ ہو گئی۔ نمبر 10، اگر تسبیحات کی تعداد عدد مقررہ سے کم یا زیادہ پڑھی گئی تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ نمبر 11، صلاۃ التسبیح کو تنہا بغیر جماعت کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور نفل نماز کا بغیر جماعت کے اکیلے پڑھنا ہی شریعت کا مزاج ہے۔ بعض علاقوں میں بعض لوگ اور بعض خواتین صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتی ہیں، بعض لوگ مرد کرواتے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، طریقہ سیکھ کر اور اس پر خود تنہا عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 12، صلاۃ التسبیح میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر کوئی اضافہ کر لے یعنی پڑھ لے تو بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 13، جو تسبیحات صلاۃ التسبیح میں پڑھی جاتی ہیں وہ نماز کا ہی حصہ ہیں، لہذا ان کے شمار کی طرف توجہ کرنا نماز یا نماز کے خشوع کے خلاف نہیں ہے، البتہ ساتھ ساتھ نماز کے دیگر ارکان کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ نمبر 14، صلاۃ التسبیح کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے
اور بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، مگر بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب کم تھوڑا ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نماز رمضان میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔